میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا ہوں. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشی عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. جو آپ نے یہ چھوٹی سی کلپ دیکھی، یہ بھائی ہیں جو کہ پہلے نان مسلم تھے، جنہوں نے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. وہ کیسے پیدا ہوئی آپ خود مکمل ویڈیو میں دیکھیں گے، ہے نا. تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وہ اسلام قبول کر لی. اور جو مشکلیں اور جو صعوبتیں، جو پریشانیاں ان کو اسلام قبول کرنے میں، اسلام میں داخل ہونے میں پیش آئیں، آپ ان کی زبانی خود سنیں گے. بھائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ بھی ایموشنل ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے. آپ اس ویڈیو کو غور سنیں. اس سے پہلے آپ اپنے نبی سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان پر ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ شہادت کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھوں کلمہ شہادت اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے. تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم. بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے. وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو. میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی ہے تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے، آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنے مجھے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا. پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ. کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کویشچن کر لوں، کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے. سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان؟ جی جی جی. تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے. تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے.
मेरे बिल्कुल सामने, उस तेज़ रोशनी में जो हैं वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो। या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी इमोशनल हो गई, रोने लगी। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ है मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊंगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में, मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में। जी बिल्कुल। बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। मूसा एक ही बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई? जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेल रहे जी। हैं, क्या बताते हैं? मूसा जी के मुसलमान। बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो मार वहाँ से मुलाकात हुई? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोटी चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा, इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अमीन है, वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ है, क्योंकि अबू मुझे वो करते हैं, मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश हो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। अहमद और मूसा है जी जी पहले इनके नाम को छोड़ते हैं, जी जी इनके पहले नाम कुछ और थे। आप इनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अभी तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ, नमाज, कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं तो मैं ख़ुद भी चिल्लाऊँगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ। माशाल्लाह, आपने देखा कि ये दोनों मुस्लिम भाई हैं जो इस्लाम कबूल करने से पहले कि इनके हालात कितनी मुश्किलें झेली, कितनी सौबतें बर्दाश्त की, फिर इस्लाम इनको मिला, दीन इनको मिला, लेकिन फिर उसके बाद में इनको इस्लाम में आने के बाद बेशुमार और बेबहा नेमतों से सरफराज अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया। जैसा कि इनके बकौल हुजूर की ज़ियारत भी नसीब हुई, कहा अगली मुलाकात मदीना शरीफ में होगी। ये मदीना शरीफ भी 2-3 दिन के बाद पहुंच गए माशाल्लाह, और मेहमान नवाजी भी हुजूर की देखी। तो हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए, मुस्तहकम रखना चाहिए और दीन पे चलने की कोशिश करना चाहिए। दीन का जो ट्रैक, सिरात मुस्तकीम का जो ट्रैक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है ना, हुजूर के सदक़े में, तो उस पर हमें चलना चाहिए और उसी पर कायम रखना चाहिए, उसी पे दवाम बख्शना चाहिए, हमें दवाम बरतना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए, इस्तिकामत फिर दीन अता फरमाए, तसल्लुफ फिर दीन अता फरमाए।
اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا، اور اگر نیا آئے ہیں چینل پر تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا. میں ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.